اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق کی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 41 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی جو پیچھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ پیچھے فنش ہوا، اس کے بعد جو ابلیس کا جو چیلنج تھا، اس چیلنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی، کس طرح اس چیلنج سے نپٹنا ہے، کس طرح شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے جو وسوسے ہیں، جو اس کے جو اس کی چالیں ہیں، کس طرح اس سے بچنا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، ان کا کیا رزلٹ ہے، وہ کیسے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو پریکٹیکل جو ایک شکل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ جنت میں اور جہنم میں کس طرح جو وہ آپس میں ان کے ڈائلاگ ہوں گے جنتیوں اور جہنمیوں کے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جہنمیوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے اوپر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور جنت میں وہ داخل کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ جو سوئی کے جو سوراخ سے جو اونٹ نہ گزر جائے جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اس کے اوپر، وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس میں آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو نیک عمل ہے وہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتا، یا انسان کی جو پہنچ سے باہر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان جو نیک عمل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں، اچھے اعمال، وہ ہر انسان اس کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے کوئی بھی نیک کام کرنا، جیسے نماز پڑھنا یا دوسری عبادات کرتے ہیں، یا کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا۔ اب یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ آسانی سے وہ جو اپنی ضروریات پوری کر کے جو ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے تو وہ علم خرچ کر کے وہ جو نیکی کا کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اور کسی طریقے سے کسی کی فزیکلی کسی کی وہ ہیلپ کر سکتا ہے، کسی کا وہ آپ کہہ لیں کہ کسی کو راستہ دکھا سکتا ہے، کسی کا کہہ لیں کہ کوئی معذور آدمی ہے یا کوئی نابینا ہے، اس کو ہم جیسے سڑک پار کرتے ہیں یا راستے میں جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ آتی ہے، اس کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں وہ سب آدمی سب انسان وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس صلاحیت ہے اس کو لازم ہم نے انسانیت کی فلاح کے لیے یوز کرنا ہے۔ دولت سے لے کر جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسی انسان کو اس کی جو طاقت ہے ہم اس کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی کہ جو نیک عمل ہیں وہ کسی بھی انسان کے لیے
ناممکن نہیں، ہر عمل اپنی، ہر انسان اپنی جو بھی اس کے پاس صلاحیت ہے اس کے حساب سے نیک عمل کر سکتا ہے، کوئی اس میں ناممکن چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، یعنی جنت میں جو لوگ خوش قسمت لوگ جو داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان اگر کوئی آپس میں ان کے کوئی غلط فہمیاں یا اس طرح کی کوئی ڈفرینس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ اگر ہم کسی چیز میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے تو ان کو کھول کے دکھا دیا جائے گا، وہ اس کو دور کر دیا جائے گا، ان کے سینوں میں جو ڈفرینس ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں جو فرق ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی شک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، کوئی بھی ان کے سینوں میں ہے، یعنی کہ بالکل وہ پاک صاف ہو کے جنت میں ایک ایک اچھے جو کہہ لیں کہ انسان جو بھی اس میں داخل ہوگا، اس میں جو بھی اس میں تھوڑی بہت ہی کہہ لیں کوئی کمی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے اور بالکل پاک صاف ہو کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی بھی مومن ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے خلاف، کوئی کسی کا بغض نہیں ہوگا ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک آگے جو ایک بہت زبردست ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، وہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی حمد ہے کہ جس کی بدولت ہمیں اللہ نے ہدایت دی اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم جنت، اس عظیم و شان جنت میں داخل ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ تم جنت میں داخل ہوئے ہو، یہ تمہارے جو اعمال تم نے نہیں کیے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کیا گیا، یعنی کہ انسان کی عزت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو انکریج کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں کہ جو تم نے جو تم لوگوں نے جو اعمال کیے تھے نیک، اس کی وجہ سے تمہیں یہ جنت میں داخلہ ملا ہے، یعنی کہ یہ بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے بھیک دے دی گئی ہے یا ایسے دے دیا، نہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ جنت دی جا رہی ہے۔ تو مین جو اس پہ مرکزی جو پوائنٹ ہے وہ عمل ہے، کہ جو مین جو بھی انسان عمل کرے گا اس کو اس کا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو صلہ دیں گے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیں گے۔ یہ جیسے پیچھے پڑھا ہم نے کہ ان کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے جس کی بدولت سے یہ ممکن ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور انسانوں کی جو محنت ہے وہ بھی، دونوں چیزیں مل کے پھر انسان جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو صحابہ نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اسی طرح داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈانپ لے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔